اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا، جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال ہو، عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ کی رحمتوں کی عطا اور نزول رحمت پروردگار کے اقرار اور اظہار تشکر کی یہ 22ویں نشست ہے، جس میں ہم سراپا عجز و نیاز بن کر بارگاہ خداوندی میں مجسم شکر بن کر حاضر ہیں کہ اس رب کریم نے ہمیں اپنے اس مستجمیع الصفات بندے کی غلامی کی خلط فاخرہ سے نواز کر دنیا میں بھیجا، کہ جو خود اللہ کا محبوب و حبیب ہے، جو اس خالق کی تخلیق اول ہے، جسے کچھ بھی پیدا فرمانے کے لیے کسی موجود مثال کی نہ احتیاج نہ ضرورت۔ آج کی اس نشست میں ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ و احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر و مطہر اور پیکر مقدس کی جمال آرائیاں اور جسد مطہر کی رعنائیاں اور دلربائیاں اس لہجے میں، اس والہانہ انداز میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ عشاقان ذات حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ادا ہو سکے۔ اللہ کریم سے استدعا ہے کہ ہمیں محبین محبوب خداوند کردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حق بیانی کو دہرانے کی سعادت سے بہرہ مند فرمائے، آمین۔ یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کہ ہستیم میان دو کریم، صد شکر کہ ہستیم میان دو کریم۔ انسانی نفسیات کا خالق اللہ جل مجدہ جانتا ہے کہ اس کے معتدل مزاج بندے حسن و رعنائی و خوبصورتی کے متوالے ہیں، اور حسین افراد کی مجالست کو پسند کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو بآسانی قبول بھی فرماتے ہیں۔ خود اللہ رب العالمین اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، یعنی اللہ بذات ہی خود حسین ہے اور حسن و جمال اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن تھا کہ حسین و جمیل تخلیق سے محبت فرمانے والا رب اور حضرت انسان کی فطرت میں جمال پسندی کی حس
ودیعت کر فرمانے والا خالق جن حضرات کو منتخب فرما کر ان کی طرف ہادی و رہنما بنا کر بھیجے وہ حسین و جمیل نہ ہو، اس لیے اس کے فرستادہ، اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء و رسل امتیوں سے بے حد حسین و خوبصورت اور تمام جسمانی اور اخلاقی عیوب سے پاک تھے، لیکن وہ جمال جہاں آرا کیسا ہوگا جو وَيُحِبُّ الجمال کی منزل پر سرفراز کیا جا چکا ہو، محبوب کبریا اور حبیب خدا کی شان رکھتا ہو، جس کے سر اقدس پر رحمت الہی ختم نبوت کا تاج سجائے، جسے شفاعت کا حق عطا فرمائے، جس کے لیے کرسی محمود آراستہ فرمائے، جسے لوائے الحمد کا مالک قرار دے، جس کے لیے رحمت للعالمین کی خدمت فاخرہ تیار کی گئی ہو، اور جو آخری صحیفہ آسمانی کا اہل بنا کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہادی و راہنما بنا کر مبعوث کیا گیا ہو۔ سبحان اللہ، اس کی شان کے کیا کہنے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، ان سے خوباں ہمدارن تو تنہا داری۔ حضور نبی مکرم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چند انبیاء و رسل کا حلیہ مبارک بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم صحابہ کرام کے اقوال سے استفادہ کر کے اپنے آقا و مولا اور حبیب رب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لفظی مگر دلکش تصویر کی زیارت سے مشرف ہوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے انبیاء و رسل علیہم السلام کے مبارک حلیے کو سننے کی سعادت و برکت حاصل کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا جو تمہارے نبی سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت رکھتا ہو، اور نہ کوئی ایسا آدمی دیکھا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ تمہارے نبی کے ہم شکل ہو۔ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گندم گو، سرخی مائل، طویل القامت، چھریرے بدن کے مالک تھے۔ ان کے بال گھنگریالے اور ناک اونچی تھی، گویا وہ بنی اسد کے ایک قبیلے شنعوہ کے ایک مرد تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی رنگت سرخ تھی۔ آپ میانہ قد تھے، آپ کے بال سیدھے تھے، چہرے پر تل تھے، گویا ابھی حمام سے نکلے ہیں۔ سر پر پانی کے قطرے معلوم ہوتے تھے، حالانکہ پانی کا نام و نشان بھی نہ ہوتا تھا۔ تمہارے مردوں میں سے عروہ ابن مسعود شکل و صورت میں ان سے بہت مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ روایت حضرت سعید بن مسیب کی ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے کوئی نبی مبعوث نہیں فرمایا مگر خوبصورت چہرے والا، دلکش آواز والا، اور تمہارے نبی کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت اور ان کی آواز سب سے زیادہ دلکش ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ اس حدیث شریف کے الفاظ کو دوبارہ خوب توجہ سے سنیے اور غور کیجیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کتنی آسانی کے ساتھ وہ مسئلہ حل فرما دیا جو آج اس دور میں بھی گروہ انسانی کے لیے دین و ایمان کے خطرے کا سامنا کیے کھڑا ہے۔ نبی کی سچائی کی کیسی پیاری دلیل ہمارے رسول خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما گئے ہیں کہ جس کے لیے کسی علم کی قطعی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب کوئی بدبخت و بدنصیب انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کے فرمانے علی شان کے بعد بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے تو بس اس نامراد اور اس لعین کا چہرہ بغور دیکھ لو، منہ پر برستی پھٹکار یہی اس کے جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ اس عنوان تفصیلی گفتگو انشاءاللہ آئندہ کسی نشست میں، کیونکہ یہ موضوع شاید ایک سے بھی زیادہ نشستوں کا متقاضی ہو۔ فی الوقت جو گفتگو ہو رہی ہے وہ سراپاؤ حلیہ وجہ تخلیق جملہ مخلوقات و ممکنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علیہ التحیۃ والثناء سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ہند بن ابی حالہ جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر کے صاحبزادے تھے اور مشرف باسلام ہوئے، نہایت عقیل و فہیم، زیرک و ذکی اور حقیقت آشنا شخصیت تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالی علیہ وعلیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک حلیے کے بارے میں سوال کیا۔ وہ کسی چیز کی حقیقت بیان کرنے میں مہارت رکھتے تھے۔ مجھے توقع تھی کہ وہ حضور علیہ السلام کے بارے میں ایسی چیزیں بیان کریں گے جن کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی نگاہوں میں بڑے جلیل القدر اور عظیم الشان دکھائی دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک اس طرح چمکتا اور دمکتا تھا جس طرح 14ویں رات کا چاند چھوٹے قد والے سے لامبے اور لمبے قد والے سے کم۔ آپ کا سر مبارک بڑا اور آپ کے گیسوئے مبارک زیادہ
گگریالے نہ تھے۔ اگر منہ مبارک الجھ جاتے تو آپ مانگ نکال لیا کرتے، ورنہ حضور کے گیسو کانوں کی لو سے نیچے نہ جاتے تھے، کانوں کی لو تک آویزاں یعنی لٹکتے رہتے تھے۔ چہرے کا رنگ چمکدار تھا، پیشانی مبارک کشادہ تھی اور ابرو مبارک باریک بھرے ہوئے لیکن باہم ملے ہوئے نہیں تھے۔ دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت پھول جاتی تھی۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ناک اونچی تھی، اس کے اوپر نور برستا رہتا تھا، دیکھنے والا گمان کرتا کہ بہت اونچی ہے۔ داڑھی مبارک گھنی تھی، دونوں رخسار ہموار تھے اور دہان مبارک کشادہ اور دندان مبارک چمکدار اور شاداب تھے۔ دندان مبارک کھلے ہوئے تھے، بالوں کا خط جو سینے مبارک سے ناف تک چلا گیا تھا وہ باریک تھا۔ گردن مبارک یوں تھی جیسے کسی چاندی کی گڑیا کی صاف گردن ہو۔ تمام اعضاء معتدل تھے اور ان کا اعتدال واضح اور آشکار تھا۔ شکم مبارک اور سینہ مبارک ہموار تھا، سینہ مبارک کشادہ تھا، دونوں شانوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ ہڈیوں کے جوڑ موٹے بھرے ہوئے یعنی ضخیم تھے، سینہ کی ہڈی اور ناف کے درمیان بالوں کا خط ملا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سینہ اور شکم بالوں سے خالی تھا۔ دونوں بازوؤں، دونوں کاندھوں اور سینہ مبارک کے اوپر والے حصے میں بال اگے ہوئے تھے۔ دونوں بازوؤں کی ہڈی لمبی تھی، مبارک ہاتھ کشادہ تھے، دونوں ہتھیلیاں پرگوشت تھیں اور دونوں پاؤں بھرے ہوئے تھے۔ تمام اندام ہموار تھے، دونوں پیروں کا درمیانی حصہ اٹھا ہوا تھا۔ جب قدم اٹھاتے تو قوت سے اٹھاتے تھے اور رکھتے تو جمع کر رکھتے تھے، آہستہ خرام مگر تیز رفتار۔ جب چلتے تو یوں معلوم ہوتا کہ جیسے بلندی سے پستی کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو ہمتن ملتفت ہوتے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی۔ آپ کی نظر آسمان کے مقابلے میں زمین کی طرف زیادہ طویل ہوا کرتی تھی۔ آپ کا دیکھنا گہرا مشاہدہ ہوتا تھا۔ آپ اپنے حسن تدبر سے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ہدایت کی شاہراہ پر چلاتے تھے۔ جس سے ملاقات فرماتے اسے سلام میں پہل فرماتے، پہلے خود سلام ارشاد فرماتے۔ شعرائے دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قصائد اور نعوت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارکہ، چہرے کے خد و خال کی دل آویزی، نگاہوں کی حیا آمیزی، اعضاء کا تناسب اور جسمانی ساخت کی دلکشی، ہر بات بڑی محبت سے بیان ہوئی ہے۔ اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ الکریم کہ سارے مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات سب کو اللہ تعالی دارین میں کامیاب و کامران
اور شاد کام فرمائے آمین ثم آمین.